حضرات محترم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا کے تمام معاملات بلکہ دشمن پر بھی غلبے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ اس انسان میں رکھی ہوئی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ انسان جب ہتھیاروں پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور ان کی اطاعت اور سنت کی اہمیت کو دل سے نکال دیتا ہے تو وہ انسان شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ یہ دین اسلام اصل میں یہ بتاتا ہے کہ اگر دشمن پر فتح حاصل کرنی ہے، دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو مادی وسائل ہی صرف کافی نہیں ہیں، بلکہ مادی وسائل کے ساتھ روحانی طاقت بھی بڑی ضروری ہے۔ ایک صحابی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کی طرف گئے اور پرشین امپائر ایک بہت بڑی سٹیٹ تھی، بڑی ایک شہنشائیت تھی، تو پرشین امپائر کی طرف ایک صحابی روانہ ہوئے تو انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ ہم تمہارے علاقے کو فتح کرنے آئے ہیں۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ سامنے ایک وہ بندہ کھڑا ہے کہ جس کے تن پہ کپڑا پھٹا ہوا، جس کے ہاتھ میں تلوار زنگ آلود، اور وہ اس وقت کی ایک سپر پاور کو چیلنج کرنے آیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے ایک تمسخرانہ انداز میں ایک بات کی اور کہا کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں یہ سلطنت کو فتح کرنے آیا ہوں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس تلوار سے فتح کرو گے؟ وہ صحابی نے کہا آپ میری تلوار کو نہ دیکھیں، آپ اس تلوار کے چلانے والے ہاتھوں کو دیکھیں۔ اس نے کہا اچھا وہ بھی دیکھ لیتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ تم اپنے علاقے کی سب سے مضبوط ڈھال پیش کر دو، میرے سامنے رکھو، اگر تمہیں کوئی شک ہوگا تو تمہیں وہ شک دور کروا دوں گا۔ وہ بادشاہ نے ایک مضبوط ڈھال کو منگوایا، اس صحابی کے سامنے رکھا گیا۔ اس صحابی نے اپنی زنگ آلود کند تلوار سے ایک ضرب لگائی اور وہ ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ اس صحابی نے یہ تلوار فضا میں بلند کر کے کہا کہ اصل میں یہ تلوار کا کمال نہیں ہے، یہ ان ہاتھوں کا کمال ہے کہ جس نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا ہے اور اس دین پر چلنے کا عہد کیا ہے۔ تو آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں کہ آج مسلمان مظلومیت کی کیفیت میں آ چکے، آج ہم مسلمان دشمن کے غلبے کے نیچے آ چکے، ہم مغلوب ہو چکے۔ بھائی یہ غالب کیسے ہوں گے جب ہم اللہ اور اللہ کے حکم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جاری کر دیں گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت ہے، ان کو پکڑے رکھو گے لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے،
کبھی بھی راستے سے ہٹ نہیں سکتے، کبھی منزل سے بھٹک نہیں سکتے۔ تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو تو جو منزل تمہاری ہوگی اللہ وہ منزل تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ جو تمہاری خواہش ہوگی اللہ اس جائز خواہش کو پورا کر دے گا۔ اگر تم دشمن سے لڑنے جاؤ گے اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ تو آج دراصل ہمارے اندر اگر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد کیسے کریں، ہاں ٹھیک ہے، ایک دعا کریں، دعا ہم کریں، اور یہ دعا کرنا سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سمجھایا بھائی اپنے مظلوم بھائی، اپنے بھائی کے حق میں دعا کیا کرو، لیکن دعا سے زیادہ ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اور وہ مضبوطی کیسے ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا اور فاتح مصر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کی مہم پر تھے۔ مصر کا بے شمار علاقہ فتح ہو گیا، ایک قلعہ رہ گیا تھا اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہم نے اتنا بڑا علاقہ اللہ کے حکم سے فتح کر لیا ہے، البتہ ایک قلعہ رہ گیا ہے کہ جس کے اندر سارے کافر چھپے ہوئے ہیں، ہم اس کو فتح نہیں کر پا رہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی لوگوں کی، کوئی سپاہیوں کا دستہ بھیجیں، کوئی کمک بھیجیں تاکہ ہم اس کو فتح کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط موصول ہوا تو آپ نے 4 صحابہ کو روانہ کیا، اور آپ نے لکھا یہ جو 4 روانہ کر رہا ہوں یہ 4000 سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ اور آپ نے اس خط میں ایک بات لکھی جو آج ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑی ایک سبق آموز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو لکھا، کہا کہ 4000 یا 8000 کی تمہاری جو تعداد ہے اور ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا قلعہ اللہ کے نبی کے غلاموں سے فتح نہ ہو رہا ہو؟ تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، یقیناً تم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ عمر فاروق کی فراست دیکھیے، وہاں مدینہ میں بیٹھ کر خط لکھ رہے اور مصر کی طرف لکھ رہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے۔ جب خط موصول ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لشکر کو بٹھایا، مشورہ ہوا، بھائی خط پڑھ کر سنایا گیا، عمر فاروق نے فرمایا تھا کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، جاؤ سب غور کرو، سوچو ہم سے کون سی سنت چھوٹ رہی۔ جب کافی غور و خوض ہوا تو پتہ لگا کہ ہاں جی ایک سنت کے اندر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ وہ سنت کیا تھی؟ وہ سنت تھی مسواک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ مسواک میں باقاعدگی نہیں ہے اور مسواک کی ترتیب خراب ہو رہی ہے، کبھی کر رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے کوئی چھوڑ رہا۔ تو لہٰذا عمر بن عاص کو ہم نے بتایا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی سارے اٹھو اپنے خیموں سے، نہر کے پاس جاؤ، مسواک کرنا شروع کر دو۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں۔ وہ صحابہ اٹھے، نہر کے پاس مسواک کو کرنا شروع کر دیا۔ اب قلعے کے سامنے وہ نہر ہے اور قلعے سے وہ دشمن دیکھ رہا ہے اور دشمن کو معلوم ہے یہ ہم پر فتح نہیں پا رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ تو اپنے دان تیز کر رہے ہیں، ان کا ارادہ کوئی بڑا خطرناک لگ رہا ہے، ابھی یہ حرب آزما رہے ہیں، یہ کہیں ہمیں کچا نہ کھا جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے ابھی مسواک
کی سنت پوری ادا نہیں ہوئی، وہ دشمن اپنے قلعے کے دروازے کھول کر باہر آتا ہے اور سرنڈر کرتا ہے، بھائی ہمیں نہ کھانا، ہم تو عام انسان ہیں، ہم امن چاہتے ہیں اور ہم تمہارے غلبے کو مانتے ہیں، ہم اپنی شکست کو مانتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ایک سنت کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو فتح عطا فرما دی۔ تو آج ہم دیکھیں ہم سے کوئی سنتیں چھوٹ رہی، ان صحابہ نے تو غور کیا تھا نا کہ دیکھو کوئی نہ کوئی ایک سنت چھوٹ رہی ہے، لگتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غور کریں گے کوئی نہ کوئی ایک سنت ادا ہو رہی ہوگی، ان سے کوئی ایک سنت چھوٹ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم سے کوئی نہ کوئی سنت، بس ایک ہی دو سنتیں ہوں گی جو ادا ہو رہی ہوں گی۔ تو لہٰذا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد ایسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کے اندر جو اگر نفرت ہے، بغض ہے، اس کو ہم باہر نکالیں، اس دل کو صاف کر کے اللہ کا مسکن بنا دیں، اللہ کا گھر بنا دیں، پھر اللہ سے دعا کریں، یقین جانے اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ تو اس لیے ہماری سب سے بڑی مدد یہاں پر رہتے ہوئے یہی ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اس لیے علماء صوفیہ نے لکھا کہ سنت میں دو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، یعنی سنت کوئی عادات نہیں ہے صرف کہ بھئی کوئی ہیبٹ بن گئی یا ہم ہیبیچول ہو گئے، ہم سنتوں کو اختیار کرنے، سنت میں دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک سنت کا ذوق اور ایک سنت پر عمل۔ آپ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سنت کا ذوق بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں، شوق سے عمل کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ میں مکہ کی طرف بھیجا، اور مکہ مکرمہ میں آپ کے دوست بھی تھے کہ جن سے آپ نے مذاکرات کیے اور صلح و صفائی کی طرف ان کو آمادہ کیا، تو آپ کے دوستوں نے جو اس وقت کے غیر مسلم تھے تو آپ کا ساتھ دیا۔ تو آپ کے دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تہبند باندھتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں دھوتی کہہ لیں، جب تہبند باندھتے تھے تو تہبند کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بڑا ناپسند کرتے تھے کہ کپڑا ٹخنوں کے نیچے آ جائے، آپ اس کو حکم بھی دیا کرتے تھے بھائی اپنی شلوار کو، جس کو ہم شلوار کہہ لیں، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ تو اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ جو بڑا چودھری ہوتا تھا اس کا کپڑا لمبا ہوتا تھا، یعنی جس کا کپڑا لمبا ہوتا تھا وہ اپنی چودراہٹ بٹھاتا تھا، لوگ اس کو سمجھتے بڑا چودھری ہے، کپڑا ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کے اس کے ساتھ چلتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو احادیث اور سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا جو کپڑا تھا وہ آپ کی نصف پنڈلی تک تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو آپ کے دوستوں نے اسے کوہنی ماری، کہا عثمان کپڑا ٹھیک کرو۔ آپ نے وہی کہا میں ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ تھوڑی دیر اور آگے بڑھے تو ایک اور دوست نے کوہنی ماری، کہا عثمان کپڑا ٹھیک کرو۔ کہا کپڑا تو ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو پھر ایک تیسرے دوست نے کوہنی ماری، کہا عثمان کپڑا ٹھیک کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ کپڑا اوپر ہے تو یہ ان لوگوں کی علامت ہے کہ جو کمی ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتا جو مرضی ہو جائے۔ تو سنت کا شوق پیدا کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، ذوق کے ساتھ عمل کریں، اور صرف ذوق کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کی گزارش کی ہے، جناب میاں جاوید لطیف صاحب ان کے چھوٹے بھائی انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں بیمار اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد